جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں جو ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں مندروں میں، وہ اس کا کیا اپیوگ ہوتا ہے؟ اور یہ صحیح ہے، میری آنکھیں کھل گئی آج۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، مشہور اداکارہ جوہی چاولہ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے دھڑلے سے وائرل۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے کہ جوہی چاولہ ایک بہت زبردست اور اہم سوال کرتی ہیں کہ ہم جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں جو مندر میں جا کر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، آخر اس کا کیا اپیوگ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ کیا وہاں جانا صحیح ہے یا غلط۔ پر اس کا جو جواب ہے وہ کوئی ہندو اسکالر یا ہندو پنڈت نہیں دے پایا، لیکن اس کا جواب ایک اصلی میاں بھائی نے دیا۔ جی ہاں دوستو، بتا دیں اس کا جواب دیا ہے ذاکر نائک صاحب نے، اور وہ بھی ایسا کرارا جواب دیا جسے سن کر پوری محفل گونج اٹھی تالیوں کے گڑگڑاہٹ سے۔ جی ہاں دوستو، آئیے آپ بھی اس بہترین ویڈیو کو دیکھیے، اور اگر آپ بھی ایک سچے مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر ہر جگہ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولے کہ آپ کیا سوچتے ہیں کہ جوہی چاولہ نے جو سوال کیا اور ذاکر صاحب جی نے جو کرارا جواب دیا اس کا، اس کے بارے میں کمنٹ میں ضرور سے لکھیں۔ آئیے ویڈیو دیکھیں۔ جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں جو ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں مندروں میں، وہ اس کا کیا اپیوگ ہوتا ہے؟ اور یہ صحیح ہے، میری آنکھیں کھل گئی آج، کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں جب مندر میں جاتی ہوں اور کچھ وہاں رکھتی ہوں تو وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ یہاں کا بزنس میں کتنا انویسٹمنٹ ہے، اسٹوو، کیٹلی، چائے، شکر، گلاس، تھرمس، اور یہاں ایک تو پتھر اور لاٹھی کا بس۔ اب دیکھیں یہاں 15 منٹ میں انویسٹمنٹ ڈبل۔ میں شروع سے مسلم سماج کا بہت ہی عزت کرتا ہوں، یعنی کہ مطلب درگاہ وغیرہ جو ہے نا، میں پہلے سے بہت مانتا ہوں۔ مطلب جہاں جہاں آپ کا درگاہ ہے میں سب درگاہ پہ جاتا ہوں، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگاہ پہ جاتا ہوں۔ یعنی کہ درگاہ کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں، پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں۔ پھر بعد میں کیا ہوا، میرے کو ایک کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا، جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا بتوں کا جیسے پوجا کرتے تھے، وہ جیسے شرک تھا، تو یہ جو درگاہ جانا، چادر چڑھانا، ہاتھ میں لال دھاگا باندھنا، گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرک ہے۔ تو میں بولا، میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر ہی آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا، یہ جو درگاہ وغیرہ یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں، میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں۔ جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا، تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا، پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں۔ میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے۔ اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے، آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم۔ آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے اس صحیح دین کی طرف آ رہے۔ بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں، ایک ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، یس۔ آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں 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 کوئی بھی مالی دباؤ، نہیں 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 کوئی بھی فزیکل دباؤ، کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں نا، کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی سے قبول کرانا، زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔
आप अपने दिल से करना मैं चाहते हैं? अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूंगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके। और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहां देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में। तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो। और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है। एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है, सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है। आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीचे, बिल्कुल नहीं। अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा। जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते। इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से, अगर देखे जाए। क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है। लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है, रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे। सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान। जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नजदीक ऊंचा है। ये माइक नंबर 1 से। जय भीम, सलाम वालेकुम जाकिर भाई। मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है? भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फर्क है। ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फर्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है। बौद्ध धर्म में जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने जो 4 चीजें कही थी, उसने कहा था 4 ग्रेट ट्रुथ्स, दैट देयर इज सॉरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सॉरो एंड मिजरी है। द कॉज ऑफ दिस सॉरो एंड मिजरी इज डिजायर। Sorrow and misery can be removed by removing desire. To remove desire, follow the eightfold path. ये 4 ग्रेट ट्रुथ्स है कि दुनिया के अंदर मिजरी है। इस मिजरी की वजह है डिजायर, इच्छा। अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी। इच्छा को निकालने के लिए एटफोल्ड पाथ फॉलो करो। लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी। जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप 8फोल्ड पाथ फॉलो करो। इच्छा निकल गए तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज ट्रिपिंग इटसेल्फ। लेकिन ये जो 8 हक है, कई सही है, लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस, पेज नंबर 2172 to 218। उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूं,
میرے بعد بھی اور بدھا آئیں گے اور آپ کو صحیح راستہ دکھائیں گے. جیسا میرے پاس سینکڑوں ماننے والے ہیں, اس بدھا کے پاس ہزاروں ماننے والے ہوں گے. جب اس کے شاگرد نے پوچھا یہ بدھا کون ہے, تو اس نے کہا یہ بدھا ہے میتری. میتری کا ترجمہ کریں گے مرسیفل, رحمت. اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ وہ سارے عالم کے لیے رحمت تھے, سارے انسانیت کے لیے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دھما پٹ کے اندر اور بدھسٹ کتابوں میں بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور آپ اگر میری کیسٹ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب میں, اس میں ایک سیکشن ہے بدھ دھرم کا. اس میں سے یہ میں نے دکھایا ہوں کہ بدھ دھرم میں بھی کہا گیا ہے, بدھا نے کہا ہے کہ ایک آنے والا ہے پیغمبر جو آخری پیغمبر رہے گا, وہ آپ کو صحیح راستے دکھائے گا, اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جاننے کے لیے